جب آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، اعمال کے نتائج کو ذہن میں نہ رکھا، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دی، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے رسول کے طریقے کو یا ان کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر دیا، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو مستقبل سمجھ لیا، آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے وقوف بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، ہم سب لوگ نرے بے وقوف ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے اس کا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص، ہم تو بات بے وقوفی کی کر رہے ہیں نا، بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی سے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی توقع رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ دیکھیں، بات جو سچی بات ہے اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب بے وقوف ہیں۔ جب آپ نے زندگی کا رخ دنیا کو بنا لیا، یا اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، اعمال کے نتائج کو ذہن میں نہ رکھا، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دی، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے رسول کے طریقے کو یا ان کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر دیا، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو مستقبل سمجھ لیا، آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، اور ہم بے وقوف بن چکے ہیں، ہمیں بے وقوف بننا پسند ہے، ہم بے وقوف بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کم عقل ہیں، ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، قرآن زندگی کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے بے خبر ہیں اور قرآن کی ہدایت کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کریں۔ تو دیکھیں، عقل مند تو وہی ہوتا ہے جو آنے والے کل کا خیال کرتا ہے۔ ہم سب، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو، اور اسی کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی اپنی سوچیں دیکھ لینا، آپ کہاں تک سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے، عام ہو خاص ہو، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک ریڑھی پر پھل بیچنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، یا آج ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، یہ سب دنیا کی سوچ رہے ہیں۔
آپ کے جو 4 بڑے ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یہ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، چیف جسٹس ہے، کسی کی چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ داڑھی کو منڈوانا۔ تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہے کہ رسول کی سنت کے خلاف سے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام ہو یا خاص ہو، بلا کا تعلیم یافتہ ہو یا نرا جاہل ہو، سب لوگ بے وقوف ہیں۔ پی ایچ ڈی آپ دیکھ لیں، اپنے القابات کو دیکھ لیں، یہ سینئر وزیر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ ایم این اے ہے، اور ایم پی اے ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ 3 اسٹار جنرل ہے، یہ 4 اسٹار جنرل ہے، سب بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ آنے والے کل کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو ہم سے بڑا، اس شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو بھی آتا ہے، لیکن دنیا سے جب جاتا ہے تو یا تو یہ جنت کما کے جاتا ہے یا نہیں کماتا جنت، بس یہ 2 باتیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کمائی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، کمانی ہم نے جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ جنت میں کون جائے گا جس کی بخشش ہو جائے؟ آج ہمارے لیے اللہ کی بخشش ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کی رضا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور اپنی دنیا کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو قربان کر دیا ہے۔ یہ جملہ جو ہے خاص طور پہ نوٹ کر لیں، آج کے مسلمان نے جنت کو بیچ دیا ہے اور دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ آج ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کتنا پیسہ لٹاتا ہے گھر بنانے کے لیے، جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب حرام ہے، لیکن اس سے آپ کے نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز پر پیسہ لوٹاتے ہیں۔ آپ بچوں کی تعلیم پہ پیسہ لوٹاتے ہیں کیونکہ اس سے کچھ بنے گا، یہ بریگیڈیئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ آپ گھر پر پیسہ لوٹاتے ہیں، آپ کھانے پینے پر پیسہ لوٹاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن آخرت کو بھلا کر اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ کھانا پینا، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جو محل تھا، قرآن میں اس کا ذکر کہ اس کا جو ملکہ بلقیس آئی تھی، ملکہ سبا، تو اس نے جب وہ محل میں اندر داخل ہو رہی تھی تو اس نے اپنے پائنچوں کو اٹھا لیا۔ وہ لگ یوں رہا تھا کہ یہ پانی ہے، تو جانا تو تھا کیونکہ ایک جلوس سا تھا یا ایک وقت تھا، تو اس نے پائنچوں کو اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا فرش ہے جس میں پانی چھلک رہا ہے۔ تو ان کا محل ایسا تھا جو آج تک ہم نہیں بنا سکے، ایسا کہ جس کے نیچے پانی ہو اور اتنی بڑا شیشہ ہو اور اس پہ آپ سب کچھ ہو۔ تو لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا من الزاہدین، یہ زاہد تھے، تارک الدنیا تھے۔ زاہد کا مطلب کیا ہے؟ تارک الدنیا۔ تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال آخرت کو چھوڑ کے دنیا میں محو ہو جانا، خیال دنیا میں محو ہو جانا، یہ نری بے وقوفی ہے۔ ہم سب لوگ بے وقوف ہیں، ہم نے آنے والے کل کو بھلا دیا ہے، اور ہم آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ روایتی ہیں، وہ رسمی اعمال ہیں، اور کیونکہ دین کی ہماری کوئی نیت ہے نہیں۔ اصل میں تو دیکھیں، بنیادی جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا دھوکہ کھا لیں، دنیا یا حاصل دنیا کو آپ حقیقت سمجھ لیں، تو وہاں سے آپ کی جو بربادی ہے وہاں کا آغاز ہوتا ہے۔ اصل عقل یہ ہے کہ آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم